بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں بات آ رہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ عام طور پر ختم نبوت کے لیے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو اللہ کا رسول اور آخری نبی کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، سورہ احزاب ہے، یہ مدنی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ختم نبوت کا عقیدہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ اس آیت اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے مسلمانوں کو پتہ نہ تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ شروع اسلام سے ہے۔ جیسے مدنی صورتوں میں توحید کا ذکر آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہجرت سے پہلے مسلمان توحید کے قائل نہ تھے۔ جب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں مدینے میں تب سے توحید کے قائل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کے قائل مسلمان جب سے اسلام آیا تب سے اس کے قائل ہے۔ ہاں، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بھی ختم نبوت کے متعلق آیت نازل فرمائی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی شخص ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں داخل ہی نہیں ہے، جس کے دلائل آپ حضرات کے سامنے مختصراً پیش ہیں۔ جس کی نمبر 1 دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ہمارے اولاد میں ایک عظیم الشان نبی بھیجنا۔ قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہوئی، وہ نبی آخری زمانے میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دعا کا مصداق میں ہوں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نے آخری نبی کی بشارت دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ ہجرت کر کے ایسے علاقے میں آئیں گے کہ اس علاقے کے بارے میں ذکر کردہ سب نشانیاں صرف مدینے میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہودیوں کے قبائل آپ کی تشریف آوری سے کئی سو سال قبل مدینہ آئے تھے تاکہ آخری نبی کے امتی بن سکیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی دوسرے خاندان سے ہیں، ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، نیز یہ کہ ان کو ماننے سے دنیا میں جو کچھ ہمیں نفع مل رہا ہے وہ ہم سے نکل جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی ہم سے، تو حسد کر گئے اور اکثر یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی ابتدائی دعوت میں اعلان کیا تھا: یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس دعوت میں ختم نبوت کا اعلان پایا جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا یہی مطلب ہے کہ آپ سارے عالم کے رسول ہیں۔ اس دعوت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل شروع میں ایمان لائے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو داخل اسلام کیا۔ ثابت ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ سب سے پہلی دعوت میں بھی موجود ہے۔ سن 11 نبوی کو حج کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ذکر کرتے تھے کہ ان قریب آئیں گے، کیوں نہ یہودیوں سے پہلے ہم ایمان لے آئیں۔ اہل مدینہ اس عقیدے کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اہل مدینہ کو اس بات سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور نہ قرآن ان کے خلاف نازل ہوا،
جس سے ثابت ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ سچا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسا مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا جو آپ کو آخری نبی مانے بغیر ایمان لا لیا ہو اور اس کا ایمان قبول ہو چکا ہو۔ دیکھیے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ قبر میں فرشتوں کو سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ فرشتے قبر میں پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ تو مومن کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جو شخص صحیح جواب دیتا ہے اس کی قبر منور اور کشادہ ہو جاتی ہے، اور جو صحیح جواب نہیں دیتا اس کے لیے قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں جا گھستی ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی یوں کہے کہ میرا نبی قادیانی ہے والعیاذ باللہ، اس کا وہاں کیا حشر ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور ختم نبوت کے عقیدے پر مرتے دم تک قائم و دائم اور ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔